قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا بالترتیب ترجمہ، تفسیر اور آسان فہم انداز میں اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ چلتے ہوئے سورۃ الاعراف 8ویں پارے کی آیت نمبر 25 تک مکمل ہوا، اور آج ہم آیت نمبر 26 سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 25 اور اس سے اوپر جو آیات مبارکہ ہیں، ان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام آپ کو جو اللہ پاک نے زمین پر اترنے کا حکم دیا، اور وہ جو جنتی ایک لباس تھا، ظاہر ہے وہ جنت میں رہا اور آپ کو زمین پر اتارا گیا۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے آپ کے لیے لباس بھی اتار دی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور بنی آدم کے لیے، تمام کے لیے لباس کو فرمایا۔ لباس آدمی جو پہنتا ہے، ظاہر ہے یہ ستر کو ڈھانپنے کا کام کرتا ہے۔ ایک ستر کو ڈھانپنا اور ایک لباس زینت ہوتا ہے۔ ستر کے اعتبار سے تو اعضائے ستر چھپے ہوئے، مگر پراپر مکمل لباس جسے لباس زینت کہا جاتا ہے، تو یہاں آیات مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ لباس ناظرین کرام، یہ انسان کی ایک ضرورت والی چیز ہے، دینی طور پر بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ دینی طور پر تو یہ کہ انسان کو اپنے بدن کو چھپانا، اعضائے ستر کو چھپانا، اور نماز میں بھی چونکہ ستر عورت جن کا چھپانا لازمی ہے، اور ان کے احکامات بیان فرمائے، تو دینی طور پر بھی ضروری۔ اچھا، دنیا کے اعتبار سے بھی لباس کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان سردی سے، گرمی سے، موسم کے اعتبار سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ لباس کے ذریعے ہی زیادہ سردی سے آدمی بچ پاتا ہے۔ اسی طرح نارمل لباس، ہلکے لباس، موسم کے اعتبار سے گرمی میں وہ آدمی وہ لباس بھی پہنتا ہے جس سے گرمی سے بھی بچتا ہے، تو دنیا کے اعتبار سے بھی اسے یہ مفید ہے۔ تو ایک تو لباس یہ دین اور دنیا کے اعتبار سے انسان کی ضرورت اور حاجت ہے، اور ایک ہے لباس تقوی، جسے قرآن پاک میں فرمایا وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے۔ یعنی تین طرح کے لباس ہوئے، ایک تو لباس وہ کہ جو ستر عورت کے طور پر، ایک وہ لباس جو زینت کے طور پر، اور ایک ہے تقوی کا لباس۔ تقوی کا لباس، اس سے مراد حیا ہے، اور یہ چونکہ روحانی لباس ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دو جسمانی لباس ہیں اور ایک روحانی لباس ہے، اور یہ سارے اللہ پاک نے اتارے ہیں۔ جو ہم پہنتے ہیں تو یہ روئی سے، کپاس سے، اون سے، تو یہ ساری چیزیں کیسے بنتی؟ تو یہ بارش اترتی ہے جس کی وجہ سے پانی لگتا ہے، تو یہ روئی اور یہ سب کپاس وغیرہ جس سے آگے لباس بنتے ہیں، تو یوں اس کو کہا گیا کہ یہ بھی ہم نے اتارا، یعنی بارش کے ذریعے یہ بنا۔ دوسرا جو روحانی ہے تقوی، یہ وحی کے ذریعے اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو، نبیوں تک احکامات پہنچائے، تو یوں یہ بھی اللہ کی طرف سے اتارا ہوا۔ تو لباس چاہے جسمانی ہے یا روحانی، اتارے اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں، اور یہ ہر طرح کے لباس اختیار کرنا یہ بنی آدم کے لیے زینت بھی ہے، اور اس کی حاجت اور ضرورت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس کے لیے خیر ہے
کیونکہ بظاہر اچھا اجرا لباس تو ہو مگر اس کے اندر تقوی نہ ہو، اس کے اندر خوف خدا نہ ہو، اس کے اندر حیا نہ ہو، اللہ پاک کا ڈر نہ ہو، تو پھر یہ ظاہراً تو اعضاء گویا کہ چھپے ہوئے ہے مگر حقیقتاً وہ آدمی حیادار نہیں ہے۔ تو با حیا انسان وہی ہے کہ جس کے اندر حیا کا یہ پہلو غالب رہے اور تقوی اور پرہیزگاری نیک خصلتیں اس کے اندر موجود رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی ترغیبات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر کسی کے پاس 2 چادریں ہوتی تو آپ اسے منع کرتے کہ ایک چادر میں نماز نہ پڑھو بلکہ دونوں چادریں لے لو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں خود اس چیز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مختلف آپ نے لباس زیب تن فرمائے، جبہ بھی ہے، قمیص بھی ہے، اور اسی طریقے سے مطلقاً چادر لینا جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں تو یہ، اور تہمت شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل آپ ہمیشہ تہمت ہی آپ نے استعمال فرمائی ہے۔ البتہ پاجامے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند تو فرمایا بلکہ ایک روایت کے مطابق خریدنا بھی ثابت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا نہیں، لیکن پسند فرمایا کہ یہ ستر کے طور پہ زیادہ مفید ہے۔ مختلف کپڑوں کی بات کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفناؤ، یعنی کفن دو تو وہ بھی سفید کپڑوں میں دو۔ تو یہ اللہ پاک کی نعمت ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمائی ہے اور ہمیں یہ لباس عطا فرمایا ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بنی آدم سے یہ ارشاد فرمایا ہے، اے بنی آدم، تم شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے کہ جیسے آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شیطان نے مختلف وساوس میں اور فتنے میں ڈال دیا اور قسمیں کھانے لگ گیا کہ اس درخت کو، اس کا پھل کھانے سے آپ فرشتہ بن جائیں گے یا جنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو انہوں نے کھا لیا۔ وہ جنت کی محبت میں اور وہاں ہمیشہ رہنے کے لیے انہوں نے کھایا۔ تو اسی طرح شیطان تمہیں بھی ورگلائے گا، تمہیں بھی فتنے میں ڈالے گا۔ شیطان اور اس کا قبیلہ وہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے، یعنی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال، تمہیں سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، یہاں یہ آیت میں واضح طور پہ فرما دیا وہ وہاں سے دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے۔ شیطان کے پاس ظاہر طرح طرح کے حربے، ہیلے، علم، یہ سب کچھ، اور وہ آدمی ہر ایک کو اپنے اعتبار سے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک نارمل آدمی پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کو بھی وسوسے۔ اچھا، ایک پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، عالم ہے، مفتی ہے، قاری ہے، پڑھا ہوا ہے دینی طور پہ، دنیاوی طور پر، اس کو اس کے اعتبار سے حملے کرتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، ان پر شیطان نے حملے کیے، طرح طرح کی فتنوں میں ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ایسا مردود ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وساوس ڈال دیے، تو تم اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو، چاہے کوئی بڑا سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ شیطان کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو یوں محفوظ نہ سمجھے کہ میں بالکل محفوظ ہو گئے، نہیں، بلکہ اس کے مختلف ہیلے بہانوں سے اور مختلف حربوں سے جس طرح کا وہ ذہن کے اندر وساوس ڈالتا ہے، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا یہ لازمی۔ قرآن نے بیان فرما دیا تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ دوست کن کا ہے؟ جو ایمان نہیں لانے والے، ان کا دوست ہے، ان کا دوست ہے۔ دشمن کس کا ہے؟ وہ جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اسلام والے، ان کا وہ دشمن۔
تو اس لیے انسان کوشش کرے، اللہ سے پناہ بھی مانگتا رہے کہ اللہ اس مردود شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ علم بھی اس طرح کا ہو کہ بعد اوقات اس کے دماغ میں ایسی چیز ڈال دے گا کہ وہ تو سمجھے گا ہاں میں ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن ہوگا وہ شیطانی معاملہ سا۔ تو ہر طرح کے حربوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یا ایک اور بات عرض کروں، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، وہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے اور اس کے قبیلہ، اس کے چیلے وہاں سے کہ جو تم نہیں دیکھتے۔ اس کا مطلب شیطان کو علم کے اعتبار سے بڑی وسعت ہے۔ ظاہر ہے اس نے کوئی آدمی کس ملک میں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، ان کو ورگلانا، ان کے بارے میں جاننا، یہ سب شیطان کو اس طرح کی چیزوں کا علم ہے۔ تو اتنی وسعت کے ساتھ شیطان کا علم ماننا، تو اس میں کوئی شرک والا کسی کو وسوسہ نہیں آتا۔ لیکن جب ہم نبی اکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے علم دیا اور سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ کہ جس نے قرآن سکھایا۔ تو یہ قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دیا، غیب کا علم دیا، وہ خبریں غیب کی عطا فرمائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ہم بات کریں کہ اتنا وسعت والا علم ہے، تو کئی اس وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو گستاخی ہوگی، یہ تو اللہ کے برابر قرار دے دیا، یہ تو شرک ہو گیا۔ یوں شرک نہیں ہوتا۔ ایسو سے سوال یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں اس آیت کی روشنی میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو۔ اللہ ہمارے حال پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں عقائد اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ آگے بڑھتے ہیں مزید۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا، اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اے حبیب تم فرماؤ، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ یہاں جو فاحشہ بیان فرمایا گیا، اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد شرک بھی دیا گیا کہ کفار نے اپنے شرک کے اوپر یہ عذر بیان کیا کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے تھے، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا۔ اور یہ بھی اس سے مراد لیا گیا کہ یہ برہنہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، ننگے ہو کر برہنہ کو طواف کرتے۔ جب انہیں کہا گیا یہ بری بات ہے، تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے آبا و اجداد چکے کرتے آئے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے ایسی فحش اور برائیوں کا رب حکم نہیں دیتا، تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اور جو دوسرا اس کے ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے، تو آبا و اجداد اگر غلطی پر تھے تو ان کی اتباع تھوڑی کی جائے گی، اتباع تو اچھے کام کی جاتی ہے، نہ کہ گمراہیت والے برے کاموں کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں عذر اللہ پاک نے ان کو باطل قرار دیا۔ آگے فرمایا قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تو اپنے منہ سیدھے کرو اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ یا فرمایا گیا اللہ پاک نے عدل کا حکم دیا ہے۔ اب یہ عدل و انصاف ناظرین کرام، یہ اس میں بڑی وسعت ہے۔ رب تعالیٰ نے جو ہمیں عدل کا حکم دیا، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کسی کا فیصلہ کرنا اس کے اعتبار سے، اپنی جان کے اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، اپنی اولادوں کے اعتبار سے، عدل 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 عدل۔ اور اسی کے برعکس کوئی معاملہ کریں گے تو پھر ہم ظلم میں پڑ جائیں گے، پھر ظلم ہے، پھر زیادتی ہے۔ تو رب نے ہمیں عدل کا حکم دیا۔ عقائد میں عدل یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے، اللہ کے جتنے نبی پیغمبر سب پر ایمان لایا جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور ان پر ایمان لانا، یہ عدل ہے۔ یہ عقائد کے اعتبار سے، پھر جتنے عقائد کی چیزیں ہیں اس میں، اسی طرح عبادات ہیں ان میں بھی ہمیں عدل کرنے کا حکم، یعنی جو اللہ پاک نے فرائض فرمائے ہیں ان کو پورے پورے ادا کرنا۔ اب یہی عدل میاں بیوی
کہ آپس میں معاملات میں ہو، رشتہ داروں کے معاملات میں ہو، کہیں فیصلہ کرنا ہے، اگرچہ ایک طرف تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو اور اپنے بھائی کیوں نہ ہو، لیکن عدل کا تقاضا، عدل کو قائم رکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا ایک تو عدل کا، دوسرا کہ اپنے چہرے وہ ہر نماز کے وقت یعنی اپنے چہرے سیدھے کر لو۔ اب اگر مسجد میں ہے تو مسجد کے اندر تو یہ حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ عبادت اسی کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو، یا اخلاص کی بھی دعوت دی گئی۔ اور اخلاص عبادت میں یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کرنا اس نیت کے ساتھ کہ رب کا یہ حکم ہے، اس حکم پر عمل کر رہا ہوں، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کسی کو سنانا مقصود نہیں، کسی کو دکھانا مقصود ہے، محض صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ عبادت کرنا، یہ عبادت کا اخلاص ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں نبی کریم علیہ السلام نے یمن کی طرف روانہ کیا تو یہ کہنے لگے حضور مجھے کوئی وصیت کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں ارشاد فرمایا دین میں اخلاص رکھو، تمہارا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے، اور یاد رکھیں جب عبادت میں دوسری چیزیں شامل ہو جائیں، اخلاص نہ رہے، قیامت کے دن جب فرشتے اعمال نامہ نکالیں گے تو اللہ فرمائے گا اس کو باقی رکھو، اس کو چھوڑ دو، تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تو وہی لکھا ہے جو اس نے کیا ہے، تو اللہ فرمائے گا تم نے سچ ہی کیا، ٹھیک کیا، اس نے وہ عمل تو کیا ہے، مگر اس عمل میں یہ میری رضا کے لیے تھا، یہ میرے لیے تھا، اور یہ میرے لیے نہ تھا، یعنی اس میں کسی اور کو شریک کر لیا تھا، یعنی یہ میری ذات کے لیے نہیں تھا، تو محض اللہ کی ذات کے لیے عمل ہو تو وہی قابل قبول ہوگا جس میں لوگوں کو دکھانا مقصود ہے۔ اس لیے فرمایا نا نماز میں بھی اگر آدمی خوبصورتی اس لیے لاتا ہے یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے میں نماز اچھی پڑھوں، تو یہ اس نے گویا کہ نماز میں دوسرے کو شریک ٹھہرا لیا، یعنی شرک اصغر میں مبتلا ہو گیا۔ اور جو بندہ مجمع میں بھی درست نماز پڑھے اور تنہائی میں بھی بڑی اچھے انداز سے پڑھے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، فرماتا میرے سچے بندے۔ اور اگر اسی پر بات کرتے جائیں تو ناظرین کرام بہت سی ایسی روایات ہیں، سخی کی، قاری کی، شہید کی، جنہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، شہید کہے گا کہ میں نے تو یا اللہ تیری راہ میں اپنی جان دے دی، لیکن اس سے کہا جائے گا نہیں تو نے اس لیے دی کہ لوگ تمہیں شہید کہیں، قاری کو اس لیے کہ تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تمہیں قاری قرآن کہیں، عالم کے بارے میں، سخی کے بارے میں جو مال دیتا تھا، سخاوت کرتا تھا، کہا جائے گا تم نے اس لیے سخاوت کی کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، سو کہہ لیا گیا، اور پھر آخر میں علامان الحفیظ انہیں حکم ہوگا کہ انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو لہذا اچھے اعمال چاہے حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کوئی بھی اس سے اسی انداز سے کیا جائے ناظرین کرام کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو اور اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے، لوگوں کے لیے نہیں۔ آگے فرمایا فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے، کچھ ہدایت والے ہوں گے اور کچھ وہی بھٹکے ہوئے۔ تو وہ جو بھٹکتے ہوئے جنہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہے۔ شیطان کو دوست بنانے کا مطلب کہ شیطانی کام کرنا، شیطان کے پیچھے چلنا، اس کے مکر و فریب میں آ جانا اور ایمان نہ لانا۔ تو جو ہدایت پر گئے سبحان اللہ، اور جو بھٹکے رہے اور ایمان سے دور رہے تو اللہ پاک نے ان کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنایا تو شیطان نے ان کا یہ حل کر کے رکھ دیا۔ آگے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ ترجمہ، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام اس آیت مبارکہ میں بطور خاص نماز کے وقت وہ زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، فرما دیا گیا نا کہ اے آدم کی اولاد ہر نماز کے لیے اپنی زینت لے لو، یعنی صرف کپڑے قدر کفایت، کپڑے ستر عورت کے طور پر ہی نہ ہوں
بلکہ جب نماز ہو تو وہ اعلیٰ ترین عمدہ کپڑے ہوں، لباس زینت ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے اسلاف کے یہ انداز ہوتے تھے کہ نماز کے لیے بہترین لباس اس کا اہتمام کرتے تھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو جب رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اس کا اہتمام بھی ویسے ہی فرماتے تھے۔ تو ہمیں عبادت کے لیے وہ لباس زینت کا حکم دیا گیا۔ اب یہ لباس زینت کیا ہے؟ ستر عورت تو طواف کے لیے بھی اور نماز کے لیے بھی، یہ تو لازمی ہے، اہم فریضہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اچھے سے اچھا عمدہ کپڑے پہننا، اور کپڑے ایسے ہوں کو جو بدبودار نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ جس کو ہم عام عزت والی جگہوں پر پہن کر نہ جا سکتے ہو، ایسے بھی نہ ہو۔ آج معذرت سے لوگوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں، جیسا تیسا ہے اسی طرح ہی نماز۔ ابھی ان کو کوئی کہے کہ آؤ میرے ساتھ دعوت میں جانا ہے تو فوراً کہیں گے میں گھر سے تبدیل کر کے آیا۔ اور کئی لوگ کپڑوں کو عذر بناتے، نماز کا بولو بولتے کپڑے صاف نہیں، اچھا اسی کو بولو دعوت میں جانا ہے، فوراً آ جائیں گے ہاں دعوت میں چلتے۔ تو یہ انداز بالکل غلط ہیں۔ ہمیں عمدہ لباس بھی، صاف ستھرے لباس اور پاک ہونا تو ظاہر ہے شرط ہے، یہ لباس پہن کر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو آگے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں خاص طور پر کوئی گوشت چکنائی والی چیزیں یہ وہ کہ وہ اس کو وہ کھاتے نہیں تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے جب صحابہ نے عرض کی تو اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یہ آیت ایسی مبارک آیت ہے کہ جس نے کھانے پینے کا اور اسراف نہ کرنے کا گویا کہ ہر چیز اس میں بیان فرما دی۔ اور یہی وجہ ہے خلیفہ ہارون رشید کے سامنے جب ایک بار کسی عیسائی نے جو طبیب تھا، طب میں حکمت میں بڑی مہارت رکھتا تھا، اس نے کہا کہ علم دو ہی ہیں، ایک ہے علم ادیان اور ایک ہے علم ابدان، جسم کا اور علم ادیان دینوں کے حوالے سے۔ قرآن پاک میں علم طب کے حوالے سے، ابدان کے حوالے سے، بدن کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب اس کے سامنے یہ آیتیں مبارکہ پڑھی کہ قرآن کی تو ایک آدھی آیت ایسی ہے کہ جس نے پوری طب ہی بیان کر دی، کہا کون سی؟ تو کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اور اسراف اس نے ایسا کہ گویا کہ تمام طب ہی اس میں بیان کر دی گئی، اور طب کی حکمتیں اسی آیت کے اس حصے میں بیان کر دی گئی۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور ہم نے آج جن آیات مبارکہ کا یہ طرز سنا ہے، اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 32 آیت نمبر سے آگے درس کا آغاز کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ قرآن